الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وفي مقام آخر قال الله جل وعلا في القرآن وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب، ایک مرتبہ نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر بآواز بلند و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد ہے اس رب کو جس نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے خود خدا کو ظاہر کیا۔ حمد ہے اس رب کو جو رب العالمین ہے، اور درود ہو اس نبی پر جو رحمت للعالمین ہے۔ حمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اس رب کو جسے کائنات کا ایک ایک ذرہ یاد کرتا ہے، اور درود ہو اس نبی پر جسے خود خدا یاد کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے درمیان عالم نبی فاضل جلیل میرے مسلک کے ایک متصلف کے عقیدہ عالم دین حضرت علامہ قبلہ محمد ذیشان مدنی صاحب مکان اللہ تعالی بطول حیاتی، اور دیگر احباب میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، اور بالخصوص خادم علماء اہل سنت میرے بھائی اور علماء سے محبت کرنے والے ہمارے مجاہد بھائی، شہاب بھائی اور دیگر احباب، یہ جملے ایسے ہوتے ہیں، شاہ بھائی ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جملے ایسے ہوتے ہیں یہ کہلوائے نہیں جاتے، یہ خود ہی نکل جاتا ہے۔ ہم نے ان کی محبت دیکھی تو اس وجہ سے میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی ان محبتوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، وقت مختصر ہے، مجھے وقت بتایا بھی نہیں گیا، اور میرے بعد علامہ صاحب کا خطاب بھی ہوگا۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ مجھے اگر میرا بیان پہلے ہو جائے تو مجھے آسانی ہوگی، کیونکہ میں بے سرا اور بے دھرا خطیب ہوں، تو اس طرح کے بندے کو لوگ پہلے سن لیتے ہیں، بعد میں نہیں سنتے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بات میں وہی کرتا ہوں جو بریلی کے تاجدار نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ میرا اصول یہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہیں تب
تو میرا قصور یہ ہے کہ میں سحر حالا علم کو کبھی کہہ نہ سکا کند کہتے ہیں شکر کندی، اور عربی زبان میں جو ہے فارسی زبان میں میٹھی چیز کو قند کہتے ہیں، بڑے کاف سے، کینچی والا جو کاف۔ تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ علامہ صاحب کو آپ سب کو بڑے نظری عطا فرمائے۔ میرے بچوں یہ سمجھیے گا کہ یہ کلاس لگی ہوئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں کھلی محفلوں سے زیادہ اس طرح کی جو بند محافل ہوتی ہیں ان میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹ محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شروع سے ایک مدرس آدمی رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو سامع ہے، میرا سننے والا، لسنر جس کو آپ کہتے ہیں، میرے جو لسنرز ہیں ان کی توجہ بھرپور طریقے سے میری طرف جمی رہے۔ تو وہ کھلی محفل میں نہیں ہوتا، وہ اس طریقے کی جو مساجد کے اندر جو محفل ہوتی ہے ان میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یا یوں کہیے کہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یا ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تذکرے کے سلسلے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو معراج اقدس ہے اور وہ جو معراج مبارک ہے، اس سلسلے کو سننے سنانے کے لیے آپ سننے کے لیے یہی حیدرآباد سے آئے، میں اور علامہ صاحب کراچی سے آئے۔ ہمارا مقصود اور کچھ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ چیزیں جو رسول اللہ سے ریلیٹڈ ہو گئی، جو نبی پاک سے جڑ گئی، آپ علیہ السلام نے جن کو اپنے آپ سے نسبت عطا فرما دی، یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو آپ سے جوڑ دیا، ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہم اہل سنت کے نزدیک جنت میں جانے کا سبب ہے اور قبر کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ مثلاً مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، صوفیہ نے لکھا، اس بات کو لکھا، میں تھوڑا نیچے سے آپ کو لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ صوفیہ نے لکھا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی ساری زندگی نبی پاک کی ایک سنت ہے کدو شریف کھانا، تو کسی آدمی نے اپنی ساری زندگی میں کدو کو اس وجہ سے عزت دی، توقیر دی، اس کی تعظیم کی اور اس سے پیار کیا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اور یہ سوچ کر اس کو کھاتا رہا کہ یہ وہ غذا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل، اگرچہ اس نے محبت تو کدو سے کی ہے، کھانے کا سبزی ہے، اگرچہ اس نے محبت تو کدو سے کی ہے، یا اسی طرح سمجھ لیجیے کہ ایک نبی پاک کی سنت ہے مسواک کرنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے اس نے ساری زندگی محبت میں گزار دی، ساری زندگی۔ یا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے تہبند باندھنا، نبی پاک تہبند باندھا کرتے تھے۔ تو یہ ان سنتوں میں سے کسی بھی سنت سے اس وجہ سے محبت کی کہ یہ سنت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے ذکر کدو کا کیا تھا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ساری زندگی کدو سے محبت کی، اگرچہ کھانے کی چیز ہے، اس کو کھاتا ہی رہا، اس کو پکاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، اپنے بچوں کو کھلاتا رہا، اور اس کے دل میں کدو کی محبت تھی، کدو شریف کی محبت تھی، جس کو ہمارے اسلامی بھائی کدو شریف کہتے ہیں، تو یہ کدو شریف کی جو محبت اس کے دل میں جہاں گزی ہوئی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی اتنی لاج رکھے گا، اس کی اس محبت کا چراغ قیامت کے دن اس کو
کو جلتا ہوا نظر آئے گا. بھائی کدو سے محبت کی اور کدو کی محبت کا چراغ اس کو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ کدو کوئی اچھی غذا ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ کدو کھانے سے جو ہے ہاضمہ درست رہتا ہے، یا کدو کھانے سے دماغ کی شریانیں کھلتی ہیں، یا کدو جو ہے وہ اللہ کا رزق ہے. یہ وجہ نہیں ہے. اس کا جو اس کدو سے جو محبت کا جو انداز ہے، اس انداز کی جو لاج ہے، اور اس انداز کے پیچھے جو محبت کا ایک انداز ہے، اور وہ جو محبت کا جو ایک پہلو ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ نبی پاک کی سنت ہے، کہ میرے آقا کو یہ اچھا لگتا تھا، میرے آقا اس سے محبت کرتے تھے، محبت فرماتے تھے، میرے آقا علیہ السلام اس کو تناول فرماتے تھے، اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام اکثر اس کے فضائل بیان کرتے تھے. کہا کہ کدو کا کمال نہیں ہے، کمال پیچھے نبی پاک کی نسبت کا ہے. اب ذرا تھوڑا سا سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر کدو کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے، کدو کو سرکار سے نسبت ہو جائے، تو آپ کو حقیقت بتاؤں وہ صوفیہ کے سروں کا تاج بن جاتا ہے. میں اپنے جیسے ظاہر بھی مولویوں کی بات نہیں کر رہا جو صبح ناشتے میں بکرا کھاتے، دن کو بھی بکرا کھاتے، رات کو بھی ابھی بکرا ہی کھا کر آئے. ہاں، میں اپنے جیسے ظاہر بھی مولویوں کی بات نہیں، صوفیہ کی بات کر رہا ہوں. اور میں صوفی مانتا ہوں الیاس قادری، میں ان کے ساتھ بڑا عرصہ رہا ہوں. کسی وقت میں آپ کے گھر ہر کھانے کے اندر کدو ہوتا ہے. بات اسے چلی تھی کہاں چلے گئے، تو میں بڑا عرصہ ان کے پاس جاتا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں، ایک لکڑی ہے یار، اتنی سی لکڑی ہے، اس کو ہم دانتوں میں مارتے ہیں. اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اس محبت کی وجہ سے، اس کی اس محبت کا چراغ اس کو قیامت کے دن جلتا ہوا روشن نظر آئے گا. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ کہ اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے. اس لکڑی کا یا اس سبزی کا، اس ترکاری کا کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ اس کے پیچھے رسول اللہ کی محبت پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے. تو یار ذرا سوچو تو صحیح، ایک کدو کو اگر رسول اللہ سے نسبت ہو جائے تو اس کا یہ عالم ہے. تو نبی پاک کی ذات انور سے، اچھا کدو نبی پاک کی ذات بھی نہیں، کدو نبی پاک کی صفات میں بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے مسواک نبی پاک کی صفات میں بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ذہنوں کو حاضر رکھیں گے. میں مطلب وہ ایک عام اس سے ہٹ کر مجھے اس طرح کی تقریر جو آپ ایک عام جو ہمارا جو ایک سلسلہ ہے میں اس طرح تقریر نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ذہنوں کو حاضر رکھیں گے. یہ نبی پاک کی صفت بھی نہیں ہے، نہ مسواک نبی پاک کی صفات میں شامل ہے، اور نہ ہی کدو نبی پاک کی صفات میں شامل ہے. ان کو سوچنا ذرا، سننا میں جو نتیجہ نکالنے لگا ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح. ان کو نبی پاک سے نسبت ہو گئی، ان کا یہ مقام ہے کہ ان سے محبت کرنے والا اپنی اس محبت کا چراغ قیامت کے دن روشن دیکھے گا. تو معراج کی 27ویں شب کو جو رسول اللہ کی ذات سے نسبت ہوئی ہے، صفات سے بھی نہیں، رسول اللہ کی ذات سے نسبت ہوئی ہے، تو اس نسبت کی محبت کا جو میں اور آپ یہاں چراغ لے کر بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن کہ معراج کی محبت کا چراغ سنی قیامت کے میدان میں اپنا جلتا ہوا چراغ دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی معراج جو ہے ایک کوئی تذکرے کے طور پہ مناتے ہیں یا رسم کے طور پر. نہ، یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ بھئی یہ رواج پڑ گیا تو یہ منا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی ایک عادت کریمہ رہی ہے. تو تھوڑا سا میں آگے بڑھ کے ایک بات اور کر دوں، پھر میں جاتا ہوں اس طرف جس طرف آنے لگا ہوتا کہ اب جو ہم نتیجہ نکال لیں کہ جب ایک لکڑی کے اتنی سی
ڈنڈی کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے اور ایک ترکاری کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے، اس کی محبت قیامت کی روشنی کا باعث ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، وہ نبی پاک کے اہل بیت اطہار جن کو نبی پاک کے خون سے نسبت ہو گئی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم اہل بیت کی محبت کا درس بھی، اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ صحابہ کرام کی باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں مولوی صاحب تم غلط فہمی کرو، تمہیں غلط فہمی ہے، ہم تو رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے کدو سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم کیا رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے خون کے ساتھ نسبت رکھنے والے علی سے محبت نہیں کریں گے کیا؟ ہم رسول اللہ کے خون کے ساتھ نسبت رکھنے والے حسن حسین پاک سے محبت نہیں کریں گے کیا؟ بھائی جو سوچو تو صحیح یار، جو قوم نبی پاک کی استعمال کی ہوئی ترکاریوں سے اتنی محبت کرتی ہے، نبی پاک کی استعمال کی ہوئی کچھ چھوٹی سی ڈنڈی سے اتنی محبت کرتی ہے، میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ دعوت اسلامیہ نے بھائیوں کو دیکھا، یہ مسواک پرانی وجہ پھینکتے نہیں ہیں بلکہ یہ جمع کر کے کہیں دفن کرتے۔ کیوں بھائی؟ ان سے پوچھو کیوں؟ اچھا ان کے پیر صاحب نے بھی ان کو یہ درس دیا ہوا ہے، ان کے پیر صاحب نے بھی ان کو یہ درس دیا ہے تو یہ مسواک کا ادب کرنا، کیوں؟ بھائی پیر صاحب سے جا کے کوئی پوچھے آپ نے مسواک کا ادب کرنے کا درس کیوں دیا اپنے مریدوں کو، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ رسول اللہ کا اس سے بڑا پیار تھا، رسول اللہ اس سے محبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ میں نے کہا او پنڈی کے رافضیوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ الیاس قادری جو نبی پاک کی نسبت رکھنے والے اس چھوٹی سی ڈنڈی سے محبت کرتا ہے، تو نبی پاک سے نسبت رکھنے والے اس حسن حسین کے خون سے کتنی محبت کرتا ہوگا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم کہتے ہو کہ جی ان کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ان کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ میں سارے راستے میں منہ پر تعریف نہیں کرتا، میں علامہ صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی گاڑی وہیں کھڑی کی، میں علامہ صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا، یہ کون ہے ان سے پوچھ لو، یہ جامعہ المدینہ میں پڑھے ہوئے ان سے پوچھو، یہ سارے راستے میں اپنی گاڑی میں یہ آگے نہیں بیٹھے، پیچھے بیٹھے، اور مجھے اصرار کیا کہ شاہ صاحب آپ آگے بیٹھے، میں نے کہا نہیں۔ پھر میں سارے راستے میں یہ دیکھتا رہا، نوٹ کرتا رہا، انہوں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا، کہیں بھی ہم اترے پہلے انہوں نے مجھے اتارا، کہیں بھی ہم بیٹھے پہلے انہوں نے مجھے بیٹھنے دیا، کہیں بھی ہم ابھی مسجد میں بھی آئے تو یہ پہلے اندر نہیں آئے، پہلے کون آیا آپ نے سب نے دیکھا، کون آیا؟ میں آئے، ان سے پوچھو کیا میرے سر پہ سیکھ لگے ہوتے؟ بھائی جیسے عالم یہ ویسا عالم ہے، جو کتابیں انہوں نے پڑھی وہ کتابیں میں نے پڑھی، لیکن ان سے پوچھ لو ان کے سینے کے اندر وہ کون سی ایسی بات ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے کہ اگرچہ یہ بھی وہی کتابیں پڑھا ہوا ہے، یہ بھی وہی تفسیرات پڑھا ہوا ہے جو تو نے پڑھا ہے، لیکن ایک چیز اس کی رگوں کے اندر دوڑ رہی ہے، وہ علی کا خون اور سکینہ کا دودھ ہے۔ پوچھو ان سے، آپ کو یہ کہ اور میں نے دیکھا، میں حاجی صاحب کے گھر پہ تھا، حاجی مجید علیہ صاحب کے گھر پہ، میں کافی دیر بیڈ پر لیٹا رہا، یہ ادب کی وجہ سے میرے پاس آ کر بیٹھے، اس بیڈ پہ بیٹھے نہیں جس میں لیٹا ہوں، تو یہ ادب ان کو کس نے سکھایا؟ یہ ادب ان کو کس نے سکھایا؟ ان کو ان کے والد نے سکھایا، ان کو ان کے گھر والوں نے سکھایا، ان کو یہ ادب اسی دعوت اسلامی نے سکھایا۔ تم کہتے ہو کہ دعوت اسلامیہ نے اہل بیت کی محبت نہیں کرتا ہوں، میں نے کہا اہل بیت وہ تو بڑی ذات ہے جن کے اوپر تم بلیم کرتے ہو، میں غوث پاک کا 38واں بیٹا ہوں، میرا اتنا ادب ہے، تو ان دعوت اسلامی والوں کے دل میں رسول اللہ کی آل حسن حسین پاک کا کتنا ادب ہوگا؟ خدا کے لیے ان کی اوپر بلیم نہ لگاؤ جو انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی 6 فٹ کی جو لمبی زبان ہے، جو تم حضرت معاویہ پر کھولتے ہو، نبی کے صحابہ پر کھولتے ہو، جہاں ان کا قصور یہ ہے کہ جہاں یہ نبی پاک کی آل کی محبت کی بات کرتا ہے، وہاں حضرت معاویہ
پر جو زبان کھلتی ہے اس کو بھی کھینچنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور ان سے کوئی پوچھے ان کو وہ طاقت کس نے دی ہے، ان سے کوئی پوچھے ان سے وہ طاقت کس نے دی ہے، تو یہ یہی کہیں گے ہمیں یہ طاقت اور کسی نے نہیں دی. وہ مرد کلندر جو فیضان مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، جسے دنیا امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کی. اگر میری کوئی بات ایسی ہے میں ان سے ناراض نہیں ہوگا جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تو آپ پوچھ سکتے دوبارہ، یا یہ دعوت اسلامی والوں کے مزاج کے مطابق نہیں. ہمیں بتاؤ اتنے سارے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے، تم سیدوں کے ہاتھ کیوں چھوٹتے ہو؟ کیا سیدوں کے سر پہ سینے لگے ہوتے؟ بس تم وہ علی کے خون کی نسبت کو دیکھتے ہوتے، تم وہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم شیعہ سیدوں کے ہاتھ نہیں چھوٹتے. تمہارا قصور یہ ہے کہ جن کی زبانیں امیر معاویہ پر کھلتی ہے تم ان کے ہاتھ نہیں چھوٹتے. یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پختگی ہے. یہ قصور نہیں ہے ان کا. اگر تم یہ سمجھو کہ ان کا قصور ہے تو یہ دعوت اسلامی کا قصور ہے کہ جی ہمارے ہاتھ میں چھوٹے ہو، تمہارے ہاتھ کیسے چھپے؟ تم اپنی شکلیں تو دیکھو. مجھے ایک تفصیل کہنے لگا ہم علی سے محبت کرتے. میں نے کہا ایک بات سن، تو اپنے کسی بابے کو لیا جو ساری رات سجدے میں رہتا ہو، اس کو لیا جو عقیدہ تیری طرح رکھتا ہو، جو عقیدے تیرے حضرت معاویہ پر بکواس کرتا ہو، حضرت عمر بن العاص پر بکواس کرتا ہو، طلحہ بن عبید اللہ پر بکواس کرتا ہو، سیدہ عائشہ کے بارے میں غلط نظریات رکھتا ہو، یا نبی پاک کسی اور صحابی کے بارے میں یا افضلیت صدیق اکبر کا انکاری ہو، تو اپنا کوئی ایسا بابا لیا جس کی ساری زندگی سجدے میں گزر گئی، اس کو لا کے میرے ساتھ بٹھا دے، لوگوں سے فیصلہ کرا لیں گے، چہرے دیکھ کر فیصلہ کر لیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. چہرے دیکھ کے فیصلہ کرنا. تمہارے چہرے 24 گھنٹے تم اے سی میں بیٹھے رہتے ہو، تمہاری باتھ روموں کے اندر بھی ایسی ہے، تمہاری گاڑیوں کے اندر بھی ایسی ہے. میرے جیسے فقیر ملک سے زیادہ پورا دن موٹر سائیکل پہ گھومتا رہتا ہے. آجا بٹھا لے، ہمارے ساتھ بٹھا لے، اس کا چہرہ رکھ لے، اپنی قوم کے سامنے رکھ لے. میں بھی رکھتا ہوں، ان سے پوچھ لے علی کی شجاعت کا اور صدیق اکبر کی صداقت کا نور کہاں نظر آ رہا ہے. اتنی کتابیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال چہرے کی کتاب تو سچی کتاب ہے نا، یہ تو جھوٹ نہیں بولتی نا. ہاں بولا جی ہم غوث پاک کی اولاد، میں نے کہا غوث پاک کی اولاد کے منہ پر ایسی پھٹکار نہیں پڑ رہی ہوتی. غوث پاک کی اولاد کہنا آسان ہے، غوث پاک کے عقیدے اپنانا آسان نہیں ہے. تمہارا معراج کی بات چل رہی تھی، میں آخر میں تھوڑا سا یہ صحابہ کے دفاع کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا. یہ بیچ میں کچھ باتیں آ گئی تو تھوڑا سا جاگے ہیں آپ، تھوڑا جاگے ہیں سو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچہ ہی جاگ رہا ہے، باقی سارے سو رہے ہیں. ایک دفعہ بولو سبحان اللہ. تو معراج شریف سے متعلق میں بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم معراج کا ذکر کرتے ہیں تو ہم تذکرہ کرتے ہیں کوئی رسم نہیں. یاد رکھیں معراج کا ذکر کرنا، معراج کا ذکر سننا نبی پاک کا. آپ تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو اتنا سمجھتے ہیں، ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی نبی پاک اپنے کاشانہ اقدس سے اٹھے، مسجد حرام آئے، مسجد حرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے آپ علیہ السلام ساتوں آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جہاں رب چاہتا تھا. سب نے یہ لکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جہاں اللہ چاہتا تھا وہاں گئے، جو اللہ چاہتا تھا وہ آپ نے کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ معراج ہے، یہ اس کا تذکرہ اتنا ہے. لیکن تمہیں حیرت کی بات بتاؤں، یہ اتنا سننا اور اتنا سنانا، یہ کہنا کہ نبی پاک کو معراج یوں ہی عالم دین کو بٹھانا، عالم دین سے باتیں سننا، حدیثیں سننا، قرآن کی آیتوں کی تفسیر سننا، نبی پاک کے کمالات سننا، نبی پاک کے معجزات سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب سننا، آپ کے فضائل سننا، آپ علیہ السلام کی رفعت سننا، آپ کی بلندی سننا، آپ کا کمال سننا،
آپ کا جماعت سننا یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ کی عطا ہے اور پاک پروردگار کی رضا ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھو نا کہ اگر ایک بات دنیا میں کوئی ایسا مفتی نہ ہو جو یہ کہتا ہو کہ نبی پاک کا ذکر کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، کوئی ایسا مفتی ہے دنیا میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے۔ اللہ بات اگر یہودی ہو تو اللہ بات، کوئی دنیا میں ایسا مفتی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اگر سرکار کا ذکر کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، سرکار کی شانیں بیان کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، سرکار کی رفتیں بیان کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، سرکار کی بلندیاں، کمال، رفت و جلال، مرتبہ و کمال، بزرگی نبی پاک کی بیان کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کوئی مفتی ایسا نہیں ہے، بلکہ مفتی کو ایک سائڈ پہ رکھو، اگر مسلمانوں کا کوئی بچہ بھی اس کو بھی بٹھا کر سامنے یہ بچہ ہے، اس سے اگر پوچھو بچے کی بتا کہ اگر نبی پاک کا نام لے کہ کوئی آدمی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے، نبی پاک کا اسم گرامی پکارتا رہے، آپ کی رفتیں بیان کرتا رہے، آپ کے کمالات بیان کرتا رہے، آپ کے معجزات بیان کرتا رہے، ذرا یہ بتا تو صحیح اس سے اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ تو یہ بچہ بھی زبان حال سے پکارو کے اٹھے گا کہ اللہ صرف اس سے راضی نہیں ہوگا کہ اگر کسی کی زندگی ساری ایسے گزر گئی کہ وہ رسول اللہ کا تذکرہ کرتا رہا، آپ کی رفت بیان کرتا رہا، آپ کے معجزات بیان کرتا رہا، یوں سمجھیے کہ آپ کی معراج کو سنتا رہا، بیان کرتا رہا، اس کو لوگوں تک پہنچاتا رہا، سبب بنتا رہا، تو یہ بچہ بھی زبان حال سے یہ پکار اٹھے گا، یہ کہے گا شاہ صاحب کیا ہو گیا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسا آدمی جو یہ کام کرتا ہے یا سرکار کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے، اس سے اللہ صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کی قبر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ بھائی ان لوگوں سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ بھائی معراج کے تذکرے میں تمہیں پریشانی کیا ہے؟ بھائی معراج میں ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہم کوئی گانے تو نہیں سنا سکتے، ہم کوئی معراج میں ہم کوئی فلمیں ڈرامے تو نہیں دکھاتے ہیں، ہم کوئی ڈھول تو نہیں بجاتے ہیں، کوئی پیانو تو نہیں بجتا ہے، یہاں پر بانسریاں تو نہیں بجتی۔ معراج کے ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی باتیں ہوتی ہیں، ایک خطیب محبوب کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں تم سرکار کا نام لیتا جا، ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے آپ کے مزاج پر باتیں کر رہا ہوں، ہمارے ایک خطیب تھے، شاید پتہ نہیں آپ جانتے ہو نہیں جانتے، بڑے کمال کے عالم دین بھی تھے، بڑے بہترین عالم دین تھے، مولانا عبد الوحید ربانی صاحب، بڑی کمال کی اردو بولتے تھے اور جملوں کا ربط ان کا بڑا کمال کا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہیں سوات کے علاقے میں چلا گیا تقریر کرنے، بڑے خوبصورت آدمی جوانی میں بڑے خوبصورت تھے، خوب سیرت بھی تھے، تو کہتے میں سوات میں چلا گیا، ادھر میں اردو میں تقریر کر رہا تھا، سارے کشت اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا میں یہاں سے آپ سے معذرت کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ میری قوم نے، ہم لوگوں نے پٹھانوں پر بڑے لطیفے بنائے ہیں، جیسے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پٹھان کتنے بڑے بڑے عالم گزرے، کتنے بڑے بڑے عالم گزرے۔ میری جو اپنی میرے جو والد صاحب کی زبان ہے وہ پشتو ہے، اگر جب پٹھان نہیں، پٹھان ایک علیحدہ قوم ہے، وہ پٹھان نہیں ہے، ہماری قوم سے یہ دوبارہ مفتی منور رحمان صاحب جو ہے یہ پشتو بولتے ہیں، کتنے ہمارے علماء جو ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم مدارک صاحب پشتو بولتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پٹھان تھے، تو وہ سارے پشتو بولنے والے لوگ۔ عبدالوحید ربانی صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ذکر شہادت امام حسین بیان کرنے کے لیے گیا، ان لوگوں کو اردو سمجھنا ہے، مجھے ایک بندہ لے گیا، اردو جاننے والا تھا،
مجھے وہ لے گیا، میں وہاں پہ اردو آپ مجھے کہا پشتو آتی ہے، تو ایک پشتو اسپیکنگ ہمارا پٹھان بھائی کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ایسے کہے، اور ایسے اچھل اچھل کے نا سبحان اللہ کہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تقریر کے بعد ان سے پوچھا، کھانے پہ بیٹھے جب تو وہ بھی ساتھ بیٹھے، کوئی خاص آدمی تھے، تو ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بتاؤ تمہیں اردو سمجھ آتی ہے؟ تو اس نے کہا، اس نے پشتو میں کہا مانا اردو نہ راجی، مجھے اردو نہیں آتی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے ایک آدمی سے وہ باتیں اس سے کروائی، تو میں نے اس سے پوچھوایا، انٹرپریٹر جس کو کہتے ہیں، بیچ میں انٹرپریٹر رکھا، تو میں نے اس سے کہا اس سے پوچھ کہ پھر تو میری تقریر کے دوران بار بار سبحان اللہ اللہ اکبر اچھل اچھل کے گھوم کے رہتا۔ اس نے پوچھا تو اس نے پشتو میں جواب دیا، اس نے کہا مجھے اردو نہیں آتی، لیکن جب جب تم نبی کا نام لیتا تھا اور نبی کے بیٹے حسین کا نام لیتا تھا، میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی چلی جاتی۔ تو بھائی ہم کوئی رسمی طور پہ تو نہیں بیٹھے ہیں معراج کا تذکرہ کرنے کے لیے، ہم معراج کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ محبوب کا نام سن کے اور محبوب کا نام پکار کے، محبوب کا نام فرشتوں سے سن کے تو خود رب کائنات بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ہم محبوب کا نام لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم کسی اور کام کے لیے نہیں بیٹھے۔ اور ہم سب کی امید کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے کہ بھائی محبوب کا یہ ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے تو ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، ہماری آخرت آسان ہو جائے، ہمارا پل صراط کا منظر نامہ آسان ہو جائے، ہمارا میزان عمل کا منظر نامہ آسان ہو جائے، ہمارے حوض کوثر کے معاملات آسان ہو جائے۔ ایسے ہی ہے، اور تو کوئی تمنا نہیں ہے، یا تمہیں یہ منتظم محفل نہیں کہا ہے سارے آؤ سب 5-5 ہزار دوں گا، ایسا کوئی کھاتا تو نہیں، کسی کے ساتھ ایسا کھاتا تو نہیں ہے میرے علاوہ؟ آئیے بتا دوں آپ کو، تو بھائی ایسا کوئی کھاتا تو نہیں ہے نا ہمارے، ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کوئی یہاں مال دنیا لینے کے لیے تو نہیں آئے، سب کی تمنا یہی ہے کہ آپ جو خطیب آئیں گے، جو نعت آئیں گے، وہ محبوب کا نام لیں گے، محبوب کا نام آتا جائے گا، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی چلی جائے گی۔ اب تمہیں یہ بات جو تم نے سن لی ہے نا، اب تمہیں صرف ایک بشارت سنا کے پھر آگے چلتا ہوں، تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، معراج کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اب نام سنو گا سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے شیخ گزرے، خواجہ عبید اللہ احرار، نام سنو گا، بہت بڑے سلسلہ نقشبند کے شیخ گزرے، امام ربانی مرید الفسانی کے مرشدوں کی مرشد ہے۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی، ادھر میری طرف دیکھو، سر اٹھا کے سنو، خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو محبوب کا نام سن کے خوش ہوتا ہو، کیا محبوب کا نام سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا محبوب کے بچوں کا نام سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا محبوب کے صحابہ کا نام سن کے خوش ہوتا ہو؟ تو کہا کہ ایسا آدمی جب دیکھو نا کہ محبوب کا نام آئے تو خوشی کا اظہار کرے، یا اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، یہ کوئی امپریشن ایسا دیتا ہو کہ ظاہر ہوتا ہو کہ یار یہ مبغض نہیں ہے، مبغض سمجھتے ہیں، یہ بغضی نہیں ہے، یہ محب ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، یہ محب رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ کہا کہ اگر ایسا امپریشن خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں میں نے اپنے مراقبے کے اندر دیکھا، کہتے میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا تھا تو وہ نام سن کے خوش ہوتا تھا۔ کہا کہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھو نا جو محبوب کا نام سن کے خوش ہوتا، تو خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں میں نے اپنے مراقبے کے اندر دیکھا ہے کہ جس کو محبوب کے نام سے خوشی ہوتی ہو وہ عام آدمی نہیں ہوتا، جنت کی ہوائیں اس کا طواف کر رہی ہوتی ہے۔
اس وقت اگر ہم یہاں بیٹھے تو ہم دنیا میں جنت کی ہواؤں کی سیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم محبوب کا نام لے رہے ہیں، اور محبوب کا نام تو بڑی چیز ہے، محبوب کی ذات تو بڑی چیز ہے، محبوب کے بچوں کے اشاروں پر محبوب نے جنت کو رکھا ہوا ہے۔ محبوب کی ذات تو بڑی چیز ہے، سرکار نے فرمایا بولو سیدہ شباب اہل جنت۔ ہمیں وہ ایک ہمارا پڑوسی تھا بچپن میں، وہ تو بچپن سے آنے بیٹھے دار سے بڑی ہمارے پڑوسی تھا، بڑی محبت تھی مجھے بچپن سے، اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے دکھوایا ہوا ہے جنت حسین دی، سمجھتے ہیں نا پنجابی، جنت حسین دی یعنی جنت حسین کی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ چاچا جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ اس جملے کو ہٹا دیں۔ میں نے تو غصے ہوئے، میں نے کہا سن تو لے، میں نے کہا یہ نہیں لکھوائے جنت حسین سے، یہ لکھوائے سب کچھ حسین کا۔ جنت کیا چیز ہے؟ سب کچھ حسین کا ہے۔ دوبارہ یہ بیچ میں جب بھی بات چلی تو معراج شریف جو ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ محبوب کی خوشنودی کا سبب ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، صحابہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اب معراج پہ کچھ اعتراضات ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے معراج پر، تو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، علامہ قرآن رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الابراز کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا، اور ابھی تک وہی تقریباً علامہ قرآن رحمہ اللہ کو بھی 100 سال ہو چکے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے عالم ہیں، صاحب حضوری بزرگ ہیں، علوم دنیا کے مالک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو سب سے بڑا جو اعتراض ہے معراج کا وہ یہ تھا کہ بھائی دیکھو یہ جو آسمان ہے نا، آسمان یہ آسمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہوا کا جھونکا ہو، آسمان ایک ٹھوس چیز ہے، جس طرح یہ زمین ایک ٹھوس چیز ہے نا، اسی طرح آسمان بھی ایک ٹھوس چیز ہے، یعنی کہ یہ میٹر، سارے فزکس پڑھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم لوگ انگلش میں پڑھتے ہو، عربی میں پڑھتے ہیں، تم نے صرف انگلش میں پڑھی ہوئی یہ پھولے نہیں سماتے ہوتے، ہم عربی میں 15 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ ہاں ہمارے بچے جو 4 سال جو ہے فزکس یا بایو یا کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں، ہم نے بڑا پڑھ لیا، بھائی بڑا پڑھا بولنے کو کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا فزکس والے کو بٹھاؤ تو صحیح ہمارے ساتھ، اس سے پوچھے تو صحیح میٹر کی کتنی اقسام ہوتی ہے، میٹر کے اندر کیا کیا مرکبات ہوتے ہیں، کیا کیا جوائر ہوتے ہیں، میٹر مرکب ہوتا ہے یا مفرد ہوتا ہے، جزلہ تجزہ ہوتا ہے، جزء تجزہ ہوتا ہے، ہاں بسیط ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، بتا تو صحیح بیٹا میٹر کی تعریف کیا ہے؟ تو فرق اتنا ہے کہ تم پڑھتے ہو انگلش میں، ہم پڑھتے عربی نہیں، فرق اتنا، اور صرف تم نے پڑھا ہوا ہے تو ہم پڑھاتے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، تشریف رکھیں۔ سب سے بڑا جو معراج شریف پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، علامہ قرآن رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے نا، آسمان یہ کوئی ہوا کا جھونکا نہیں یا یہ کوئی خلا محض نہیں، خلا محض سمجھتے ہیں؟ اب پتہ نہیں اس کو انگلش والے کیا کہتے ہیں، ہے کوئی ایسا فزکس پڑھا ہوا جو بتائے خلا کو کیا کہتے ہیں فزکس میں؟ اسپیس، یہ کوئی اسپیس نہیں کہ یہاں سے نظر آ رہا ہے تو آگے جا کے اسپیس ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک ٹھوس چیز ہے آسمان، جیسے یہ ٹھوس چیز ہے نا، اب جس طرح یہ ٹھوس چیز ہے تو اس کے آر پار میرا ہاتھ نہیں ہوگا، لیکن یہ خلا محض ہے، یہ خلا ہے تو میرا ہاتھ یہاں بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے۔ تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جو فزکس جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اور اس سے متاثر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آسمان ہے نا، اس کے اندر
اس کے اندر میٹر، یہ اس کے اندر مادے ہیں بہت سارے، وہ مادے سارے کے سارے ہجوم رکھتے ہیں، وہ جسم رکھتے ہیں، ان کے اندر جسم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا کے جھونکے کوئی جائے اور آ جائے۔ کہا کہ ایک آسمان سے ایک آسمان کی جو اپنی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ جس طرح اوپر کوئی بہت اوپر چلا جاتا ہے، آپ کبھی جہاز میں بیٹھ کے نیچے زمین کو دیکھیے گا، زمین آپ کو خلا باز نظر آتا ہے، زمین آپ کو مٹی نظر نہیں آتی، اوپر سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ زمین کے نیچے کتنی گہرائی ہوگی۔ اب زمین کو آپ کھودتے چلے جائیں، کھودتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح آسمان کا معاملہ ہے۔ تو اب جب لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھ لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات یہ ساتوں کے ساتوں آسمان پھٹ جائے، اور فزکس والے یہ کہتے ہیں کہ آسمان 7 نہیں 8 ہے۔ ہم جو فزکس پڑھاتے ہیں اس میں یہ لکھا ہو کہ آسمان 8 ہے، وہ 8 مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان 7 کا کیوں 7 ہے؟ ہم نے کہا تم بنے سر ٹھوک ٹھوک کے پیٹ کے مر جاؤ کہ 8 ہے 8 ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب نے اور نبی کے نصاب نے 7 کہے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں 7 آئے، الم تر ان اللہ خلق 7 سماوات طباقا، اور نبی کے نصاب میں بھی 7 آئے، سرکار نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمان کرا سکا، تو وہ 7 کی 7 سے اوپر۔ تو کہا جی یہ آٹھوں کے آٹھوں آسمانوں کو چیرنا، ان کو پھاڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس میں 2 جواب ہیں، ایک اس کا جواب ہے تحقیقی، اور ایک اس کا جواب ہے، ایک تحقیق کا جواب ہے اور ایک عشق کا جواب ہے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کیا تمنا ہے، پہلے عشقیہ جواب دوں یا تحقیق کا جواب دوں؟ ہاں جی عشقیہ، ماشاء اللہ عشقیہ کی آواز زیادہ آئے گی۔ بس سنیوں کو عشق کی باتیں بتاؤ، سنیوں کو تحقیق کی کوئی بات نہیں سنانا۔ وہ کہو علامہ صاحب کو آپ کا کام ہے راتوں کو جاگنا، کتابیں پڑھنا، ہاں جی حوالے ڈھونڈنا، نشان لگانا۔ ابھی آتے ہوئے علامہ صاحب کو دکھا رہا تھا، میں نے کتابوں میں جگہ جگہ نشان لگائے ہوئے، تو ابھی مجھے وہ بات یاد ہے کہ تو یہ تو ہمارا کام ہے نا، آپ عشق کی باتیں سناؤ، عشق کی باتیں سناؤ۔ بس آپ پھر وہ 1.5 بائی 2 انچی کے کمرے کے اندر کوئی بیٹھا ہوگا، وہ تقریر کر رہا ہوگا، ہم اس کو سن کے متاثر ہو جائیں گے اور ہم سنیت کو چھوڑ کے اس کے مذہب کو اپنا لیں گے۔ لیکن تمہارا مزاج اگرچہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں پھر بھی تحقیق کی بات سنا۔ پہلے تم اس کی بات سن لو، دلی کی جامع مسجد کا نام سنو گا آج بھی اگر حیدرآباد اور کراچی کی آپ پرانی عمارتیں دیکھیں گے تو کم از کم 1.5 فٹ کی ان کی دیواریں ہیں، یہ عشقی جواب آپ کو دے رہے ہیں، 1.5 فٹ کی موٹی دیواریں۔ آج آپ ٹاور کی طرف آ جائیں ہمارے کراچی میں صدر میں، یہ اگر حیدرآباد مخصوص جو علاقے ہیں، یہ قلعہ وغیرہ جو علاقے ہیں، یہاں چلے جاؤ تو پرانی جو انگریز کے دور کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے 1.5 2 فٹ کے موٹے موٹے ان کے بلاکس آج، تو دلی کی جو جامع مسجد ہے اس کی جو بلاک ہے وہ 3 فٹ کے موٹے، 3 فٹ موٹے موٹے بلاک ہیں۔ ایک استاد صاحب ایسے بیٹھے ہوئے سبق پڑھا رہے تھے دلی کی جامع مسجد کی کھڑکی کے پاس، سبق پڑھا رہے تھے، یہی فلسفے کا سبق پڑھا رہے تھے۔ ایک طالب علم نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا استاد صاحب 1 منٹ رک جائیے، آپ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ خلا محض نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، وہ ٹھوس چیز ہے، وہ میٹر ہے، وہ مادہ ہے، تو وہ پھٹا کیسے، اس میں سے نقیر پاک گئے کیسے؟ اب استاد صاحب اس کو دلائل دیں، فلسفے کی آواز سمجھائے، بڑا کوشش کرو، پھر اعتراض کرو، سمجھائے وہ پھر اعتراض کرے، طالب علم کو زیادہ ہوشیار تھا، تو وہاں کھڑکی کے پاس ایک مجذوب کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا علامہ صاحب میرے نبی نے میرے دین کے لوگوں کا ادب کرنا سکھایا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کروں، کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ عالم دین ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان طلباء کو یہ مسئلہ سمجھا دوں۔ منظور تھا، اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان طلباء کو مسئلہ سمجھا دوں۔ کہا کہ بابا جی مجھے عرصہ ہو گیا فلسفہ پڑھاتے ہوئے، یہ کیمسٹری اور یہ فزکس اور یہ بایو پڑھاتے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، میں ان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا۔ آپ جو ہے مطلب طبیعت کے آدمی ہیں،
آج ہی بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے بال ہیں. آپ کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آپ اجازت دیں, آپ آنے میں ہم علماء کی قدر کرتے ہیں, نبی نے علم کے وارث کی قدر کرنا سکھائی ہے, تو میں آپ کی قدر کر کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ان کو سمجھانا چاہتا ہوں, سمجھاؤ. تو اس نے کہا کہ سارے بچے ادھر آ جاؤ. کھڑکی کے پاس سارے طلباء کو بلایا, کہا ادھر آ جاؤ. تو وہ مجذوب جو ہے نا کھڑکی سے غائب ہوا اور دیوار پار کر کے مسجد کے اندر آ گیا, دیوار میں سے اندر آ گیا اور آ کے کھڑا ہوا, کھڑا ہو کر کہا نبی پاک معراج پر ایسے گئے, اور پھر دیوار پار کر کے پھر باہر چلا گیا اور پھر جا کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر گیا, کھڑا ہو کے کہنے لگا سرکار ایسے گئے تھے اور ایسے آ گئے. اب زیادہ تک نہیں جائے, اعلیٰ حضرت سیدنا پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نام سنو صاحب. اج سکھ مترا دی ودیری ہے, کیوں دلڑی اداس کریری ہے, لو لو بن شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیا کیوں جڑیا, اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کہ جانے جہان آکھا, سچ آکھاتے رب دی نشان آکھا, جس شان تو شانہ سب بڑھیا, سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ دنیا کتھے جا لڑیا. تو میری شاہ صاحب رحمہ اللہ, اب یہ دو چیزیں, ایک ہے ما اجملہ اور ایک ہے ما اجملکا. کوئی درس نظامی کا کوئی طالب علم یہاں بیٹھا ہوگا, درس نظامی کا طالب بیٹھا اور کوئی آج پہلے تعجب کے ساتھ ضمیریں تو بہت ساری لگتی ہیں بیٹا, ما اجمل ما افعل افعل به وفعل یا فعل, یاد ہے ایسے؟ ہاں سنا پہلے تعجب کا کردار سنا تھا. یہ آج ہے سنت کا چار چیزیں اس کو وہ یاد نہیں, ما افعل وَأَفْعِلْ بِهِ وَفَعُلَ یا اس کے ساتھ ضمیریں بہت ساری لگتی ہیں. تو یہاں پر انہوں نے ما اب اجملہ نہیں کہا, ما اجملہ کا کہا. کون سی ضمیر استعمال کی؟ کاف ضمیر کون سی ہوتی؟ کاف تو ہے, کون سی ضمیر؟ کنفیوز ہو گیا, بولتا رہے اتنا کنفیوز نہیں ہو. کاف ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ حاضر کی ہوتی ہے, غائب کی ہوتی ہے؟ حاضر. بڑی اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں دے. یہ بھی بعض اوقات بانا بن جاتا ہے, یہ بھی سمجھو یار جو کچھ یہ کرتے ہیں بندے, خون تو اندر ہمارے اندر اندھی کا دوڑ رہتا ہے, کبھی کبھی بانا بن جاتا ہے. اللہ اس کو بہت بنا لیتا ہے. آپ بہت ہیں, آمین بہت ہیں, آپ آمین بہت ہیں. تو پیر صاحب نے حاضر کی ضمیر استعمال کی, اجملہ کا, اجملہ ہو نہیں کہا. کیا کہا؟ اجملہ کا کہا جاتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو. جیسے آپ میرے سامنے موجود ہیں تو میں ما اجملہ کا, ماشاءاللہ تو کتنا خوبصورت ہے, ماشاءاللہ سے کتنا سونا ہے. تو پیر صاحب نے کہا سبحان اللہ ما اجملہ کا, گویا کہ سرکار کو دیکھ کے ما اجملہ کا ما احسنہ کا دیکھ کے گئے. اجملہ کو نہیں کہا, اجملہ کا یعنی سرکار سامنے موجود ہے, دیکھ کر کے ما اجملہ کا ما احسنہ کا. اور پھر کہہ رہے کتھے تیری ثنا. اور یار کی سیاست کی شہر کی سمجھنے کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تھے خودی ثنا, یہ نہیں کہا کہ کتنے تیری ثنا. سیغے بھی علامہ صاحب حاضر کے, اور آگے جو ضمیریں جو حاضر کی, اور آگے اس میں ظاہر بھی حاضر کرا کہ کتنے تیری ثنا. تیری ثنا, تیری کا مطلب کیا ہے کہ پیر صاحب جب لکھ رہے تھے نا, اس وقت رسول اللہ کا جلوہ جیب دیوا دیکھ رہے تھے.
جلوہ جانے جانا کو دیکھ کر اب وہ پیر علی شاہ صاحب کے کسی کا جواب سن. پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پاکستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں چلا نہ کاٹا ہوا. ایسے ہی تو میرا نہیں بنتا. ہاں آج آستانہ کا بولیے سی مولانا شریف کے وہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں وہ ڈنڈیاں نچانا. ناراض نہیں ہونا اگر کوئی ہوتا ہے تو 110 دفعہ ہو. میں خود گلانی چاہیے. میں بات وہی کروں گا جو میرے بابا علی نے اور میرے بابا غوث پاک نے کی تھی. ہاں جی تمہاری شادیاں ہوں تو تم جو ہے اس قدر رافضیوں سے متاثر ہو گئے ہو اور تمہارے اندر آ کے وہ تفسیریوں کی اس قدر جو چربے بن گئے کہ تمہاری شادیوں کے اندر خسرے ناچتے, تمہاری شادیوں کے اندر ڈول باجے ہوتے, تمہاری شادیوں کے اندر وہ کیا نام ہے اس کا وہ گائک کا وہ شفان اور روکڑی وہ آ کے تمہاری شادیوں کے اندر گانے گاتا ہے. یہ پیری مریدی ہے, اس کو پیری مریدی کہتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر مولوی باتیں کرتا ہے. پیری مریدی اس کو نہیں کہتا ہے. پیری مریدی اس کو کہتے ہیں جو بابا الیاس قادری کر رہا ہے. اس نے بھی تو اپنے بچوں کی شادیاں کی ہے نا, اس نے بھی تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہے. کیا اس نے نبی پاک کی شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا؟ تو وہ پیر علی شاہ صاحب نے سر صوبے کے اندر چلے کاٹے. تو مظفر گڑھ کے ضلع کے اندر آپ تبلیغی سلسلے میں گئے ہوتے چلا کاٹ رہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے محراب, جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے محراب کے پیچھے جو محراب یہاں کھڑے ہوئے تو پیچھے سے ایک آدمی نے اعتراض کیا. اس نے کہا پیر صاحب بڑی پکی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا پیر صاحب میرے سوال کا جواب دیں پھر نماز پڑھیں گے. سنے آپ بہت بڑے عالم ہیں. اس نے کہا بندے اور کہا بڑے عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیتا ہے. کہ بھائی کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ نماز سے زیادہ ہے مسئلہ ہے؟ کہا جی زیادہ ہے مسئلہ ہے. میں بڑا پریشان ہوں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ نبی پاک کیسے چلے گئے اور کیسے آ گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان پھٹ گیا چل گیا اور ساتوں آسمان پھٹے اور پھر سپر گئے. پیر صاحب نے کہا کہ یار وقت نہیں, اقامت ہو چکی تھی. آپ جب محراب ایسے محراب تھا اس میں سے آپ ایسے محراب سے پار گئے پھر واپس آ گئے, دیوار کراس کی پھر واپس آ گئے. آپ نے فرمایا ایسے گئے تھے ایسے آ گئے. صفحے سیدھی کرو اللہ. یہ تو کہ اس کے اب آ گیا اس کا تحقیقی جواب. آپ سارے اپنے اپنے کان گرا لو. پہلے سب کے کھڑے تھے اب گرا لو. بھائی آپ کون سے سننی ہے؟ شاہ صاحب ہم سنا کے سنیں. ہاں ہم سنا کے سنیں. ہم لکھا کے یا پڑھ لکھا کے سنیں نہیں. ہم نے کوئی تحقیقی بات نہیں سنی نہ سے. ہاں مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. تو تحقیقی جواب کیا ہے؟ یہ ہے ساری فلسفے کی بات ہے. علامہ رضی پراوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ساری فلسفے کی بات ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کہا فلسفہ تم اپنے پاس رکھو, فلسفہ تمہارے پاس ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان نہیں پھٹا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ بولو. اور پھر تم لوگ خود کہتے ہو, فلاسفہ خود کہتے ہیں کہ جو سورج ہے نا, سورج یہ چوتھے آسمان پر. فلاسفہ کا مذہب یہ کہتے ہیں کہ یہ شمس جو ہے نا یہ فلک رابع پر ہے, یہ چوتھے آسمان پر. سنیے گا ذرا. اچھا پھر کہتے ہیں بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے نا یہ چوتھے آسمان پر ہے. یہ چوتھے آسمان سے ہمیں روشنی دیتا ہے, روزانہ آتا ہے, پورے عالم کو روشن کرتا ہے. تو میں نے کہا او فلاسفہ سے متاثر بھابی, تجھے شرم نہیں آئی؟ فلاسفہ سے متاثر ہو کر تو نے یہ کہہ دیا کہ سرکار کیسے گئے کیسے آ گئے. میں نے کہا فلاسفہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ سورج چوتھے آسمان سے روشنی دیتا ہے. تو سورج چوتھے آسمان سے روشنی دے سکتا ہے تو وہ سورج جس کو رسول اللہ کے صدقے سے روشنی ملی ہے,
وہ چوتھے آسمان سے روشنی دے سکتا ہے، تو جن کے صدقے میں روشنی ملی ہے وہ کیسے چوتھے آسمان کو کراس نہیں کر سکتے جب اس کی روشنی چاروں آسمانوں کو پھاڑ کے نہ آ سکتی ہے؟ اور پھر یہاں سے مسئلہ اور بھی حل ہوا. یہ جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں اور پھر علماء پہ آ کے بھونکتے ہیں، کہتے لوگ دیکھو یہ کہتے ہیں نبی نور ہے، نبی نور ہے، نبی نور ہے. کیا کیسی بات ہے؟ نبی کیسے نور ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تم نے فلسفہ پڑھا ہے، فزکس پڑھی؟ میں نے کہا فزکس والے کہتے ہیں یہ جو سورج ہے نا چوتھے آسمان پر، تو چوتھے آسمان کا سورج تجھے وہاں سے روشنی دے رہا ہے، اس سے ذرا پوچھ تو صحیح اس کے اندر جو روشنی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ یہی کہے گا محبوب نے جاتے جاتے ایک نگاہ اٹھا دی تھی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نائب پہ لاکھوں سلام. محبوب نے جاتے جاتے ایک نگاہ اٹھا دی تھی، مجھے قیامت تک کے لیے روشن کر کے چلے گئے. حضرت نے لکھا نا کہ رونق بز میں جہاں ہے، بس آخری 5 منٹ بہت گفتگو ہوئی. رونق بز میں جہاں ہے آشقانے سوختہ، کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبانے سوختہ، جس کو پر سے مہر جہاں سمجھا ہے تم نے اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک دانے سوختہ. حضرت فرماتے جانتے ہو کہ سورج جو ہے نا، سورج یہ رسول اللہ کے جود و کرم کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے. ان کے خانے جود سے ہے ایک نانے سوختہ. نانے سوختہ جلا ہوا نان جلی ہوئی روٹی. یہ رسول اللہ کے دسترخوان جو جود و کرم کے جو دسترخوان ہے اس سے جو روٹی جل گئی تھی نا، اس کو اللہ نے سورج بنا دیا. یہ عبارت بات ہے. آخر میں میرے بھائیوں پیغام یہ کہ اس وقت فتنے سر چڑھ کے بول، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھائی کدھر گئے؟ بیٹا اچھا چلے گئے بیٹا. یہ شاہ بھائی نے بتایا کون ہے بھائی؟ کیمرے پہ کون؟ بیٹھو 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 جا کر بادشاہ. جس کا جو جی آتا ہے، جو دل چاہتا ہے، وہ نبی کے صحابہ پہ چڑھ توڑتا ہے. جس کا دل چاہتا ہے نبی کے اہل بیت پہ چڑھ توڑتا ہے. یہ یاد رکھو، اہل السنہ والجماعت. ہم کون ہیں؟ اہل السنہ والجماعت، جس کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ہم اہل السنہ والجماعت. ہم نہ نبی پاک کے صحابہ کے معاملے میں کھوکنے، نہ نبی پاک کے صحابہ کے معاملے میں کھوکنے، نہ نبی پاک کے اہل بیت اطہار کے معاملے میں ہم کھوکھلے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ اگر صحابہ کی بات کریں تو اہل بیت کو چھوڑ دیں، اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت کی بات کریں تو صحابہ کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمارے ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کا دامن ہے. ہمارا نہ یہ ہاتھ خالی ہے، نہ ہمارا یہ ہاتھ خالی ہے. ہمارے دونوں ہاتھوں میں نسبتیں ہیں. ایک نسبت صحابہ کی نسبت ہے اور دوسری نسبت رسول اللہ کے اہل بیت کی نسبت ہے. اور یہ دونوں وہ نسبت ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سنی کا اگر سینہ چاک کیا جائے تو اس کے دل کو سینا جائے. ایک طرف نبی پاک کے صحابہ کی محبت ہوگی تو دوسری طرف اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی. ہمارے سینے نہ صحابہ کے ذکر سے تنگ ہوتے ہیں. صدیق اکبر کا نام آتا ہے تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں. کھلتے کہ نہیں کھلتے بولو؟ فاروق اعظم کا نام آتا ہے تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں. عثمان غنی کا نام آتا ہے تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں. مولا علی کا نام آتا ہے تو ہمارا بوڑھا بچہ جوان علی 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 کر کے دکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہم بھی وہ لوگ ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ ادنا ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم صدیق اکبر کی صداقت کا نور بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں، ہم فاروق اعظم کی عدالت کا نور بھی رکھتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا نور بھی رکھتے ہیں، مولا علی کی شجاعت کا نور بھی رکھتے ہیں، حسنین کریمین کی شہادت کا نور بھی رکھتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی صلح کا نور بھی رکھتے ہیں۔ دو دو ٹکے کے لونڈے جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جعلی شاہ، جھوٹے شاہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر حضرت امیر معاویہ کی جو ہے وہ امام حسن کی صلح کا پردہ نہ ہو تو یہ اپنے مقدور کو مسلمان بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تیری گندی زبان کتی سے کھینچنے لائق ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو میں غوث پاک کا سچا بیٹا 38ویں پشت میں میرے ابا غوث پاک ہے، اگر ہمت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کر، تجھے دکھائیں گے کہ تو نے صرف حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں کی بلکہ امام حسن کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، امام حسین کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، نبی پاک کی حدیثوں کو بھی جھٹلایا ہے۔ میرے آقا نے جس گروہ کو فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے آقا نے حضرت معاویہ کے گروہ کو عظیم گروہ کہا ہے، بولو نا کیا کہا ہے؟ عظیم گروہ کا ہے، عظمت والا گروہ کا ہے، اور تو نے صرف حضرت امیر معاویہ کو نہیں چھٹلایا، حضرت امیر معاویہ کی لشکر میں جناب حیدر کرار کے سگے بھائی جو جناب حیدر کرار سے 20 سال بڑے، حضرت عقیل بن ابو طالب، حضرت امیر معاویہ کی لشکر تک تو نے ان کو بھی چھٹلایا، اور تو نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ تو یہ کہہ رہا کہ میں جی گیلانی سکے تو کہا کہ جلانی سے چھوڑیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو چمار ہے اور تو کہتا ہے میں سید ہوں، جو ہم سب سیدوں کے ابا جان ہیں، گیلانی سادات کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، وہ تو کہتے ہیں کہ مولا علی کے وصال کے بعد، حضرت امام حسن کے وصال کے بعد، حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت تھی وہ آپ کی خلافت ثابتہ اور مصلحہ اور ثابتہ مستمرہ تھی، یعنی کہ حضرت غوث پاک نے حضرت معاویہ کی خلافت کا پورا باب باندھا ہے، پورا باب باندھا ہے، اور حضرت معاویہ کی حکومت کو خلافت کا ہے۔ تو نے حضرت غوث پاک کا سینہ چھلنی کیا، تجھے شرم نہیں آئی، اور وہاں پر حضور غوث پاک نے دلائل کی اپنی کتاب اصول الدین کے اندر بھی آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا اپنے موبائل کے اندر اصول الدین پر، اس کتاب میں حضور غوث پاک نے دلائل کی، آپ نے فرمایا حضور غوث پاک نے، آپ نے فرمایا کہ یہ سال جس سال امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح ہو، اس سال کو سارے صحابہ اہل بیت کو بولو سارے صحابہ اور اہل بیت عام الجماعہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عام الجماعہ یعنی جمعیت کا ساتھ، تو نے اہل بیت اطہار کے سینے بھی چھلنے کیے، جعلی شاہ اور چوریا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نبی پاک کے صحابی پر بھونکتا ہے، اللہ تجھے غارت کرے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو جگہ بتا، وقت بتا، یہ غوث پاک کا بیٹا تجھے آ کر وہاں پر بتائے گا کہ جو تُو نے بکواس کی ادھر کے معاویہ کی شان میں، جو تُو نے بکواس کیا ہے، تیری اس بکواس کے وقت اگر ہم وہاں ہوتے تو تیری زبان کو کتی سے کھینچ کے باہر نکالتے۔ دوبارہ ہمیں سنت ہے، ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ آپ یاد رکھنا ہے، ہم حضرت معاویہ کے احترام کرتے لیکن حضرت معاویہ کو علی کے برابر نہیں مانتے، نہیں مانتے، علی سے اونچا تو دور کی بات ہے،
حضرت معاویہ کا مقام مولا علی کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی صحابیت کے سامنے تمہارے جیسے جعلی سیدوں کا مقام بھی کچھ نہیں، تمہارے جیسے جعلی جو سید ہیں ان کا مقام بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کی اسی طریقے سے قدر کی جائے جس طرح دیگر صحابہ کی قدر کی جاتی ہے۔ باقی ان کے جو آپس کے معاملات ہیں، وہ جو شاید صلح ہے، وہ فلاح ہے، وہ سب رافضیوں کی گھڑی میں، اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے آنے میں ماشاءاللہ کوئی سوال نہیں، کوئی سوال کرنا ہے کسی نے؟